اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، جہلمی کا زندقہ یعنی کہ اپوسٹیسی واضح ہو چکی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا انکار، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ ان کی جانب فسق اور فجور، حتیٰ کہ کفر تک کی نسبت دبے الفاظ میں، اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لسانی نبوہ سے ظالم یا ظالمہ قرار دینا، اور اس کے بعد سیدنا عثمان کو مفسدین اور دہشت گردوں کے اسباب بغاوت میں خطا پر، اور ان کو دہشت گردوں اور مفسدین کو اسباب بغاوت میں ثواب پر قرار دینا ایک تسلسل ہے۔ اب سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی کی افضلیت، سیدنا ابو بکر پر سیدنا علی کی افضلیت کا دعویٰ کرنا بھی اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ اب اس کے بعد اگر جہلمی صاحب کے معتقدین اور متبعین جو ہیں اب بھی وہ جہلمی صاحب کا ساتھ دیتے ہیں نا، تو اب اس سے زیادہ واضح کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی مفتی ہمدرد صاحب نے تو اس سے کم عرصے میں لوگوں نے ان کو پہچان لیا ہے، مگر جہلمی صاحب کے ماننے والے ابھی تک ان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ہمدرد صاحب واضح ہو کر سامنے آ چکے ہیں، اور جہلمی صاحب بھی واضح ہو چکے ہیں، مگر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ ان کے معتقدین ابھی بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ تو کھل کر کوئی شخص اپنے کو رافضی نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال اب ان کی دلیل پہ آتے ہیں۔ انہوں نے کیا استدلال کیا کہ جس میں حضرت موسیٰ، ایک روایت پیش کی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی نسبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کرم اللہ وجہہ کی نسبت کو ایک دوسرے پر کے مثل قرار دیا ہے، بمنزلہ قرار دیا ہے۔ تو یہ دو روایات ہیں، ایک تو یہ اور ایک ہے حدیث جسے ہم حدیث مولا کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ یہ دو روایت ہی استدلال عام طور پر ہوتی ہیں، اور کبھی ان کو ملا کر بھی ہوتا ہے۔ اہل سنہ کے مخالفین انہی دونوں روایات سے حضرت ابو بکر کے مفضول ہونے پر استدلال کرتے ہیں، وہی جہلمی صاحب بھی کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جہلمی صاحب کا اصل میں طریقہ کار کیا ہے۔ تو وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں صرف نبوہ کا استثناء ہے، باقی ہر لحاظ سے یہ دونوں برابر ہیں نسبتیں، یعنی کہ حضرت علی کے لیے ہر وہ نسبت ثابت ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے مابین ہے، اور لیکن فرق کیا ہے کہ نبوہ والی نسبت نہیں ہے۔ لیکن یہ غلط ہے، یہ کوئی استثناء نہیں ہے، یہ یہاں تخصیص ہے۔ اور یہاں پر میں بتا دوں کہ یہ من کلی وجوہ نہیں ہے، بلکہ من بعض وجوہ ہے۔ تو بعض وجوہ اور کلی وجوہ میں کیا فرق ہوتا ہے، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، بعض وجوہ جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ بعض وجوہات پر ہی کہتے ہیں، جمی وجوہ پر نہیں کہتے۔ اب اگر آپ من کلی وجوہ کہیں گے تو یہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ اس میں نبوہ بھی شامل ہو جائے گی، تو بعض وجوہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اور ظاہر ہے جہلمی صاحب تو نبوہ کا استثناء کر رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی دلائل سے کہ کتنی چیزوں میں فرق ہے اور یہ نسبت قائم نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی والدہ ایک تھیں، سیدنا علی اور رسول اللہ کی والدہ مختلف تھیں۔ تو دیکھیں کتنا بڑا فرق ہو گیا یہ نسبت۔ اب کوئی کہے کہ نہیں، اس سے تو ثابت ہوا کہ ان کی والدہ بھی ایک تھی، الیاس باللہ الیاس باللہ الیاس باللہ الیاس باللہ، تو یہ تو بہت ہی غلط استدلال ہوگا۔ پھر سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون کے والد ایک تھے، لیکن رسول اللہ کے والد اور تھے اور حضرت علی کے والد اور تھے۔ تو دیکھ لیجئے کہ استدلال ٹوٹ رہا ہے، یعنی بعض وجوہ پر دلائل قائم ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون عینی بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ کون سے تھے؟ عینی بھائی نہیں ہے، یہ چچزاد بھائی ہیں، ابن عم ہیں حضرت علی رسول اللہ کے۔ سیدنا علی جو ہیں بنت رسول کے شوہر ہیں، یعنی زوج ہیں، لیکن دیکھیے یہ نسبت تو متصور ہی نہیں ہے دوسری جگہ پر، تو معلوم کہ نسبتیں ٹوٹ رہی ہیں اور یہ بعض وجوہ پر ہماری دلائل جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا ہارون کے لیے حضرت موسیٰ نے فرمایا اشرک فی امری، سورہ طٰہٰ میں یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن رسول اللہ کی کوئی ایسی دعا حضرت علی کے لیے منقول نہیں ہے۔ اگر یہ دعا بھی ثابت ہوتی، خواہ مسترد ہو جاتی، تو بھی ایک بات ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ مسترد کر دیتا کہ بھئی نہیں، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا یہ دعا مت کیجیے، مگر یہ دعا حضرت موسیٰ نے کی تھی، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ نے یہ دعا کی ہی نہیں، تو ایک فرق اور ہو گیا۔ تو یہ فرق آپ کو مل رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ قوم میں جب اختلاف ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی تھی، یہ تو واضح ہے۔ اور لیکن حضرت یہ کہاں پہ اختلاف ہوتا ہے، یہ تو شرک کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا ان کی قوم میں، حضرت ہارون علیہ السلام خاموش تھے، لیکن
دیکھیے یہاں تو کیا ہوا ہے کہ اجتہادی اختلافات میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرم اللہ وجہہ نے جنگ کی ہے. تو اب آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق پیدا ہو رہا ہے. پھر سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ سے بڑے تھے، یہ تو جہلمی صاحب کو بھی تسلیم ہے. کوئی بھروسہ نہیں، کل کو وہ کہتے چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے جہلمی صاحب کا. لیکن بہرحال تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر حضرت علی عمر میں چھوٹے ہیں، تو یہ فرق ہو گیا. اور اس کے بعد یہ نبوہ کا فرق تو بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ جہلمی صاحب کو کس طرح وہ استدلال کرتے ہیں. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ایک استدلال یہ بھی کیا ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے. اسی سے ہم کہتے ہیں نہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ اس قول سے اس وقت لازم آتا جب من کلی وجوہ ہوتا، یہ تو من بعض وجوہ ہے. اچھا اب ایک جہلمی صاحب جواب بھی دے سکتے ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو جواب جہلمی پر ایک بحث کر دیتا ہوں. جہلمی صاحب یہ فرما سکتے ہیں اور ان سے کچھ بعید نہیں کہ وہ فرما دیں. وہ یہ کہیں کہ بھائی آپ نے بعض فرق جو بیان کیے ہیں نا وہ تو نسلی ہیں یا نسبت کے ہیں، مذہبی تو نہیں ہے. بھائی دیکھیے من کل وجوہ میں سارے وجوہ شامل ہیں، اور من بعض وجوہ میں ایک یا دو وجہ بھی ہوں تو من بعض وجوہ ہو جاتا ہے. باقی استثناء کا ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہاں پر استثناء ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں. پھر ایک بات اور دیکھیے کہ لازم قول جو ہوتا ہے قول نہیں ہوتا. حدیث سے اگر یہ لازم بالفرض آ بھی رہا ہو تو یہ قول نہیں ہے، اور لازم کا ارتفاع بھی ہو جاتا ہے. تو آپ کہیں گے لازم کے ارتفاع سے ملزوم کا ارتفاع لازم آتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، لزوم باطل ہو جاتا ہے. یہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے نا یہاں پر اس جگہ پر، وہ اسی وقت لزوم ہوگا جب یہ من کل وجوہ ہو. اور قاعدہ یہ ہے کہ اقتضاء النص اگر ہوتی بالفرض محال ہوتی تو بھی نص کے مقابلے میں تو نہیں چلتی نا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو روایت آتی ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. تو یہ جو نتیجہ یہ نکال رہے ہیں، اگر جہلمی صاحب جن مقدمات سے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں اگر بالفرض محال وہ نتیجہ نکل رہا ہوتا تو یہ روایت اس کو نتیجے کو باطل کر کے یہ ثابت کرتی کہ اس کا یہ اقتضا ہی نہیں ہے، اقتضا ہی نہیں ہے، یہ ثابت کرتی. کیونکہ جب تعارض ہوتا ہے اقتضاء النص سے اور نص کا یعنی کہ عبارت النص کا، تو پھر اقتضا باطل ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اقتضا مانی ہی نہیں جاتی. تو یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جہلمی صاحب کا استدلال بالکل غلط ہے. اور جہلمی صاحب کو ضرور یہ سوچنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ اب وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ سوچیں گے نہیں. اور ہمارے ان کے لیے یہی ہے کہ ان کا جو ہے ان کو اللہ ایمان بالکل ہی نصیب نہ کرے. تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ کس حد تک وہ چلے گئے. بس یہ ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ان کے جال میں پھنس گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. جہلمی صاحب تو اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ان کے لیے دعا بھی نہیں ہم کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ زندیق کے لیے دعا نہیں کی جاتی. زندیق بمانے اپوسٹیس، ٹھیک ہے. اور اپوسٹیس کی ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ وہ قرآن کا پہ عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، حدیث پہ بھی عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن عقائد وہ اپنی جانب سے پیش کرتا ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہلمی صاحب کے امپلائی کے دعوے پر کہ اس سے امپلائی ہو رہا ہے یقین مت کیجئے. وہ تو باری تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ باری تعالیٰ نے اعلان کیا. ظاہر ہے کہیں اعلان تو لفظی تو نہیں ہے نا، یعنی کہ عبارت النص سے تو اعلان نہیں کیا، لازمی طور پہ وہ کہیں گے امپلائی کیا. کون سا؟ منی گاڈ کا، کریٹڈ گاڈ کا. تو جس شخص کے نظریات میں امپلیکیشن اس حد تک چلی گئی ہو، اس سے کیا امپلیکیشن کا دعویٰ، کیا اس کی بات کا اعتبار. تو آپ لوگ اتنا ہی سمجھ لیجئے تو آپ سمجھ لیں گے کہ جہلمی صاحب غلط کہہ رہے ہیں. والسلام تمت.